بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں تحلیل سیاسی اور میں ہوں سید دانیال۔ اس وقت ساری دنیا ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے بعد حق کا ساتھ دیتے ہوئے ایران کی حمایت میں آ کھڑی ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود سرزمین پاک پر کچھ شر پسند عناصر پھر بھی اپنی سرگرمیوں میں دوبارہ سے فعال ہو چکے ہیں۔ اسی پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں آغا نوازش علی زین الدین۔ قبلہ، آپ اس وقت پاکستان میں تکفیری قوتوں اور شرط پسند عناصر کی جو تازہ ترین سرگرمیاں ہیں جو انہوں نے شروع کر رکھی ہیں، اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے پاکستان کے حوالے سے کہ اس وقت آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو امریکہ اور ایران کی جنگ ہے، در حقیقت یہ دو ملکوں کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، ظالم و مظلوم کی جنگ ہے، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ صرف مسلمان نہیں بلکہ ہر وہ شخص جس کا ضمیر زندہ ہے وہ ایران کا ساتھ دے رہا ہے۔ لیکن اس وقت شرپسند عناصر کا جو سربراہ ہے اورنگزیب فاروقی، اس نے جو آج پریس کانفرنس بھی کی ہے، اصل مسئلہ کیا ہے؟ جی، اس کے تنظیم کے بانی نے کہا تھا کہ جس دن ایران اسرائیل کے اوپر حملہ کرے اس دن آ کے لوگ میری قبر کے اوپر پیشاب کریں۔ تو میں اورنگزیب فاروقی کو یہی کہوں گا کہ پریس کانفرنس کرنے سے پہلے تجھے چاہیے تھا تو جنگ جاتا اور اپنے باپ کی قبر پہ پیشاب کر کے یہ آتا اور پریس کانفرنس کرتا، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں الحمدللہ اس وقت اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف، ظالم قوتوں کے خلاف اگر کوئی ملک ہے تو وہ صرف اور صرف ایران ہے۔ اب اس کی اتنی وقت بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر، ابھی آپ دیکھیں یعنی جس مکتب سے اس کا تعلق ہے اس کے سارے بڑے علماء ایران کی حمایت کر رہے ہیں۔ یعنی دیوبندیوں کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب۔ سیاسی حوالے سب سے بڑا ان کا کون ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب۔ تبلیغی حوالے سے سب سے بڑا کون ہے؟ طارق جمیل صاحب۔ یا آپ اس حوالے میڈیا کے حوالے سے دیکھیں طارق مسعود صاحب، ایک بہت بڑی شخصیت ہیں۔ یہ سب کے سب ایران کے حمایتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ضمیر زندہ ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ جو تکفیری ہے، یہ جو شرپسند ہے، یہ حقیقت میں یہ لوگ خوارج میں سے ہیں۔ ان کا اصل مسئلہ جو آپ کی خدمت میں بیان کیا، کیونکہ وہ یہ دنیا کو یہ ثابت کرنے کی، خصوصاً پاکستانیوں کو یہ کوشش کرتے رہے ثابت کرنے کی اصل جو اسلام کا دشمن ہے وہ ایران ہے۔ لیکن اب ثابت ہو گیا اگر کوئی حقیقی مسلمان ہے، اگر کوئی اسلام کا مدافع ہے تو وہ صرف اور صرف ایران ہے۔ تو لہٰذا ان کا جو اصل جو نظریہ تھا وہ دفن ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ تو وہی کڑی ہے کہ جس طرح امریکہ کتنے سال تک یا کئی دہائیوں عربوں کو یہ بتاتا رہا کہ تمہارا اصل دشمن ایران ہے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ عربوں کا اصل دشمن ایران نہیں بلکہ خود امریکہ اور صہیونی رژیم ہے۔ اسی طرح پاکستان میں آیا انہیں کن افراد یا کن قوتوں نے یہ سکھایا کہ یہ تکفیری جو ہیں وہ ایران کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، لیکن غزہ کی حمایت میں جو اٹھنے والی قوتیں ہیں، خود ایران ہے، لبنان ہے اور دوسری استقامتی معاذ ہے مثلا عراق ہے، وہ اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور غزہ پر بم برسانے والے کو اپنا دوست سمجھتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں نا، آپ کی خدمت میں بیان کی حقیقت میں یہ لوگ خوارج ہیں۔ خوارج وہ فرقہ ہے جن کو سفین میں یہ نظر نہیں آیا کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے۔ نعوذ باللہ، انہوں نے مولا علی کی بھی تکفیر کی۔ تو لہٰذا حقیقت میں یہ لوگ جاہل ہیں، ان کے پاس بصیرت نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو ان کی لاشعوری کی وجہ سے جو باطل قوتیں ہیں وہ ان سے ہمیشہ استفادہ کرتی ہیں۔ یہی خوارج ہیں کہ جنہوں نے افغانستان میں آپ دیکھیں امریکہ کے ساتھ مل کر روس کے خلاف جہاد کی ہے۔ جی، پھر وہی طالبان ہے، وہی خوارج لوگ ہیں، آپ دیکھیں انہوں نے پاکستان کی فوج کے اندر ابھی اپنے آپ کو بہت زیادہ ریاست پاکستان کے حامی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا پاکستانی فوج کے سروں کے ساتھ انہوں نے فٹ بال نہیں کھیلا؟ بالکل ایسے ہی۔ کیا ہزاروں پاکستانی فوجی افراد ان کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے؟ بالکل ایسے ہی۔ تو لہٰذا یہ لوگ حقیقت میں ان کے پاس جو ہے بصیرت نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اس وجہ سے باطل قوتیں ان سے ہمیشہ استفادہ کرتی ہیں۔ اچھا، آپ کو یہ ایک حقیقت جو ہم اپنے ناظرین کو بھی باور کروانا چاہتے ہیں کہ پھر ایک جھوٹ گھڑا جا رہا ہے یا جو پروپیگنڈا ہے وہ دوبارہ سے پھیلایا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ حملہ امریکہ نے کیا ہے، ایران جواب جو ہے وہ عرب ریاستوں میں دے رہا ہے۔ اس کی ذرا توضیح، وضاحت اور تفصیل ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں کہ ایران در حقیقت سعودی عرب یا قطر یا کویت یا مثلاً UAE کو نہیں مارا بلکہ وہاں پہ امریکی اڈوں اور تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اس سینیریو کیسے ہم اپنے ناظرین کے لیے بیان کر سکتے ہیں یا سادہ فہم لوگوں کے لیے؟ جی دیکھیں، بالکل ایران نے بار بار اس کی وضاحت دی ہے، اور ہر وہ شخص جس کے پاس عقل ہے
جس کے پاس تھوڑی بہت منطق ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے ایران نے کسی عرب ملک کے اوپر حملہ نہیں کیا. رہبر معظم انقلاب شہید امت امام خامنہئی ان کو سمجھاتے رہے کہ امریکی اڈے آپ کے لیے امنیت لے کے نہیں آئیں گے، لیکن یہ اتنے بے وقوف ہیں. یہ وہ مسلمان ہیں جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اب انہوں نے آپ دیکھیں عرب ممالک نے حکمرانوں کی میں بات کر رہا ہوں، اربوں ڈالر دیے امریکہ کو تاکہ یہاں پر اڈے بنائیں. اب ان کی جو ہے وہ دولت بھی گئی، ثروت بھی گئی اور ان کی عزت بھی گئی. لیکن اس کے بعد جو ابھی مرحلہ جو پیش آ رہا ہے، ابھی آپ دیکھیں ایران نے تو کسی امریکی جو ہے یعنی عرب ممالک میں سے کسی ملک کے اوپر حملہ نہیں کیا، امریکی اڈوں پہ حملے کر رہا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ جب امریکہ آ کر ان کے ممالک سے انہی اڈوں سے ایران پہ حملے کرتا ہے تو ایران نے تو جواب دینا ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن اب امریکہ اس جو ہے نتیجے پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ اس جنگ کو جیت نہیں سکتا. اس جنگ کو جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ ایران کے خلاف مسلمان ممالک کو خصوصاً عربوں کو سامنے لایا جائے دوبارہ سے. اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ عربوں میں سے کسی ملک کے اندر یہ سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ وہ ایران کا مقابلہ کرے. اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ عرب ایران کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے؟ آسان. اب اس کے لیے مذہبی کارڈ کھیلنا ضروری ہے. اب یہ جو تکفیری پاکستان کے اندر سرگرم ہوئے ہیں یا کچھ عرب ممالک میں، اب کیا ہوگا؟ ممکن ہے بیت المقدس کے اوپر یا مسجد نبی کے اوپر یا خانہ کعبہ کے اوپر، یہاں تک کہ ان ممالک کے تعاون سے ان کی حمایت سے امریکہ یا اسرائیل حمایت کرے گا. اور انہوں نے اس حوالے سے ایرانی ڈرونز کی طرح کے انہوں نے ڈرونز بھی بنا لیے ہیں اور الزام ایران کے اوپر لگایا جائے گا. یعنی فالس فلیگ آپریشن کیا جا سکتا ہے. بالکل. اور اس کے بعد آپ دیکھیں پاکستان میں اورنگزیب فاروقی جیسے یا منظور منگل جیسے یا اسی طرح جو ہے طاہر اشرفی جیسے افراد جو ہے دنیا میں قاضی شریح موجود ہیں جو فوراً فتویٰ دیں گے کہ ایران نے کعبہ کے اوپر حملہ کیا ہے، مسجد نبی کے اوپر حملہ کیا ہے. حالانکہ ایران سب سے بڑا مدافع خانہ کعبہ کا. کوئی مسلمان سوچ نہیں سکتا کہ وہ خانہ کعبہ کے اوپر یا مسجد نبی کے اوپر یا بیت المقدس کے اوپر حملہ کرے. ایران اتنی مشکلات اس لیے سہ رہا ہے تاکہ بیت المقدس کو آزاد کیا جائے. لیکن یہ اتنے بے وقوف ہیں، جب یہ مفتی فتوے دیں گے کہ ایران نے کیا ہے تو بہت سارے جاہل تکفیری ایران کے خلاف جو ہے وہ سامنے آئیں گے. اچھا، داعش جیسے وحشیوں کو مات دینے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی نیا گروہ بنے گا تو ایران کے خلاف ایک مضبوط قوت بن سکتا ہے، ابھر سکتا ہے؟ حالانکہ ایران کے اینڈ پر یہ جو داعش کا بھی میں نے نام لیا، یا اس جیسی اور بہت ساری تنظیمیں ہیں جن کی وحشی گری اور بربریت کے بارے میں کسی کو دو رائے یا ابہام نہیں ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایران کے لیے کوئی مشکل پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اب موجودہ جنگ نے ثابت کیا کہ امریکہ جس کو پوری دنیا سمجھتی تھی کہ یہ سپر پاور ہے، یا اسرائیل کے بارے میں، اسرائیلی فوج کے بارے میں کہا جاتا ہے جیش لا یخر، یہ ایک ایسی فوج ہے جس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. لیکن ابھی آپ دیکھیں الحمدللہ مجاہدین اسلام کے سامنے بالکل بے بس نظر آتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں تنگہ ہرمز کو جو ایرانیوں نے بند کیا ہے، اب اس وقت ٹرمپ جو ہے حواس باختہ ہو چکا ہے. ایک دن کہتا ہے کہ اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے دن پوری دنیا سے اپیل کرتا ہے، تیسرے دن کہتا ہے کہ ہم یہاں پہ حملہ کریں گے، لیکن جرأت نہیں ہے وہاں پہ اپنی فوجیں لے کر آئے. تو جب ان کا باپ امریکہ ایران کے خلاف کچھ نہیں کر سکا تو لہٰذا ان کی تو اوقات ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر یہ لوگ میدان میں آتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو شیعہ سنی جو تفریقہ ہے یا عرب عجم کے یہ لوگ تفریقے ڈال کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. اچھا، آخری سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس وقت سبھی کو معلوم ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ایک اسٹریٹجک معاہدہ موجود ہے، اور اسی معاہدے کے ذریعے اکثر سعودی حکام پاکستان کو بلیک میل کر رہے ہیں اور ان سے مدد کا تقاضا کر رہے ہیں، ہر چند کہ پاکستان ابھی تک اپنے آپ کو کسی بھی نئی وار کا حصہ بنانے سے گریزاں ہے اور اپنے آپ کو بچا رہا ہے اپنی سرحدوں کو. لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آیا مستقبل میں کوئی ایڈونچر ہو سکتا ہے یا پاکستان اپنے آپ کو بچا لے گا؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ جو معاہدہ ہوا ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہے اور انڈیا کے خلاف ہے. کیونکہ پاکستان کا جو اصل دشمن ہے وہ انڈیا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہو جائے تو ممکن ہے سعودی آ کے جو ہے وہ پاکستان کی مدد کرے، ورنہ آپ دیکھیں پاکستان اور افغانستان کی ابھی بھی جنگ جاری ہے، سعودی نے کوئی مدد نہیں کی.
کشمیر پہ کبھی ہمارے حق میں نہیں بات نہیں کی. بولا. اسی طرح اگر جو ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اسرائیل بنیادی طور پر صرف ایران کا دشمن نہیں ہے، وہ جو گریٹر اسرائیل کا جو ان کا نظریہ ہے، نیل تفرات، اس میں سارے عرب ممالک شامل ہیں. ان کو یہ بات پتہ ہے کہ ایک دن اسرائیل ایران کے بعد اللہ نہ کرے اگر ایران کو کچھ ہو جائے تو یہ سارے عرب ممالک پہ قبضہ کرے گا. تو شاید ممکن ہے بنیادی ان کا ہدف یہ ہو اسرائیل سے بچنے کے لیے یہ معاہدہ کیا ہوگا. ورنہ پاکستانی جو حکام ہیں وہ تو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایران کا مقابلہ امریکہ نہیں کر سکا، اسرائیل نہیں کر سکا، تو لہٰذا وہ اس جنگ میں کبھی بھی کودنا جو ہے وہ نہیں چاہیں گے. اور ان کو پتہ ہے پاکستان کی فوج کے اندر کم از کم 3 سے 4 لاکھ جو ہے وہ مومنین ہیں. اور اسی طرح جو مسلمان ہیں، سنی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، دیوبندی ہے، جن کا ضمیر زندہ، وہ پاکستان میں جو رہتے ہیں وہ ایران کے ساتھ ہے. جی جی. یعنی آپ دیکھیں اگر فرض کریں اگر پاکستان اس جنگ میں کود جائے تو پاکستان کے اندر بغاوت کا خطرہ ہے. وہاں پہ کم از کم 5 کروڑ شیعہ رہتے ہیں. اسی طرح مسلمانوں کی یعنی اہل سنت کی، دیوبندیوں کی، بریلویوں کی، ہاں تک اہل حدیث میں بھی بہت سارے افراد ایسے ہیں جو ایران سے محبت کرتے ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں پاکستانی حکمران جو ہے کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کریں گے کہ ان کو نتیجے کا پتہ ہے. جی ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو سنی، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جو کل تک قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو کافر اعظم کہتے تھے، آج وہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے امین بنے بیٹھے ہیں، اور وہ فرزند اور وہ افراد کے جن کا خون پاکستان کی بنیادوں میں شامل ہے انہیں دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، اور حق کی حمایت سے روکا جا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیجیے اجازت. سید دانیال کو اللہ نگہبان.